الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلامه الكريم والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. کہہ دو غم حسین منانے والوں کو، کہہ دو غم حسین منانے والوں کو، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، روئیں وہ جو منکر ہو حیات شہداء کے، روئیں وہ جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام و حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی کا عظیم ترین احسان، فضل اور کرم ہوا ہے کہ رب کائنات نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور گاہے بگاہے کریم رب کی جانب سے نعمت کی بوچھار ہوتی رہتی ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی قیمتی نعمت ہمیں جو رب نے عطا فرمایا ہے وہ ماہ محرم الحرام. آپ سبھی حضرت بخوبی جانتے ہیں کہ اسلامی سال نو کا آغاز ماہ محرم الحرام کے ذریعے سے ہوتا ہے. محرم کے لغوی اعتبار سے اس کا معنی عظمت والا، برکت والا، رحمت والا، لائق احترام، عظمت والا و لائق احترام، اس کا لغت میں اس کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ کائنات کے حسن کا راز یہ ہے کہ تمام اشیاء رنگ و بو کے اعتبار سے، نفع و نقصان کے لحاظ سے، صورت و شکل کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جنس کے اتحاد کے باوجود اسی اختلاف میں ان کا جمال اور ان کی نافعیت اور جامعیت چھپے ہوئے. آفتاب میں جو تیزی اور حدت ہے وہ ماہتاب میں نہیں پائی جاتی ہے. ستاروں میں جو جمال نظر آتا ہے دوسرے سیاروں میں وہ تابناکی نہیں ہے، اور مرتبہ و مقام کے لحاظ سے بھی تمام خطوں میں یکسانیت نہیں ہے. جو مقام و مرتبہ مسجد کے حصے کو ہے، عام جگہ کو اس چیز کا مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے. اسی طریقے سے ٹھیک رب کائنات نے زمانوں اور لمحات میں بھی انفرادی شان رکھی ہے، ایک کو دوسری پر فوقیت عطا کی ہے، اور مرتبے کے اعتبار سے اور برکتوں اور سعادتوں کے دولت کے لحاظ سے کچھ ایام کو دوسری ایام پر، کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت اور امتیازی مقام اور انفرادی شان حاصل ہے. چنانچہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب اپنی ذات کے اعتبار سے دوسرے مہینوں پر فضیلت اور حیثیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ان ایام میں جوش میں ہوتی ہے، ان لمحات میں برکتوں کی بارش میں موسلا دھار ہو جاتی ہے. توبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت کی گھٹائیں ہر سو چھا جاتی ہیں.
معزز ناظرین کرام، محرم کی فضیلت قرآن کریم کی روشنی میں محرم ان 4 مہینوں میں سے ہیں جس کا ذکر خود رب کریم نے اپنی مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی درست دین ہے، یہی سیدھا دین ہے، یہی دین قیم ہے، بس تم ان میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ 4 مہینے محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ تفسیر جامع البیان میں ہے فَإِنَّ الظُّلْمَ فِيهَا أَعْظَمُ وَزَرَاءُ فِيهَا سَوَاهُ وَالطَّاعَةُ أَعْظَمُ أَجْرًا۔ فرماتے ہیں یعنی ان مہینوں میں ظلم و زیادتی بہت بڑا گناہ ہے اور ان میں عبادت کا بہت اجر و ثواب بھی ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ وَلَلشَّهْرُ الْحَرَامُ، محترم مہینہ ماہ محرم کو حلال نہ سمجھو۔ محرم کے فضیلت احادیث کی روشنی میں اسلام کی آمد کے بعد بھی اس ماہ کی حرمت و عظمت کو اس کے سابقہ حالت میں برقرار رکھا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی باقیات میں سے تھے، جس کو لوگ اپناتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں اس ماہ کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ مسلم شریف کے اندر باب فضل صوم المحرم کے اندر یہ حدیث مرقوم ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کو اللہ عز و جل کا مہینہ قرار دیا ہے، جو اس کی عظمت اور تقدس کو بتلانے کے لیے یہی کافی ہے کہ رب نے اپنی جانب منسوب کر لیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنی نسبت صرف اپنی خصوصی مخلوقات کے ساتھ ہی فرماتے ہیں۔ ماہ محرم اسلامی سال نو کا آغاز ہے، ماہ محرم سے اسلامی سال نو کی ابتدا ہوتی ہے۔ میرے دوستو، زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے فوائد منافع کی خاطر مہینوں کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع سے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ عز و جل نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، اسی دن سے اس نے مہینوں کی ترتیب و تنظیم قائم کر دی ہے۔ چنانچہ آیت ہے بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ سورۃ التوبہ۔ معزز ناظرین کرام، ماہ محرم کے سلسلے میں کہ اس مہینے کے اندر ہمیں کون کون سی اعمال کرنی چاہیے اور کون کون سی اعمال سے ہمیں دور رہنا چاہیے، تو آئیے صحیح حدیث سے ہم جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنا صحیح ہے اور کیا کرنا غلط ہے۔ ماہ محرم کے روزے کے سلسلے میں مختلف احادیث وارد ہوئی ہے، چنانچہ حدیث کی روشنی میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ماہ محرم کے روزوں کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تمام ہی مہینے کی روزوں کی بابت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارک میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والے روزے رمضان کے روزے کے بعد اللہ کے مہینے یعنی محرم الحرام کے روزے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مرقوم ہے، باب فضل صوم المحرم۔ نعمان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کون سے مہینے کے روزہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے؟ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے نہیں سنا۔ میں اس وقت آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے رمضان کے علاوہ کون سے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، اگر رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہے تو محرم کے روزے رکھا کرو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی
اور اس دن دوسری قوم کی بھی توبہ قبول کرے گا۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مرقوم ہے۔ صوم المحرم۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں مکمل مہینے کی روزے کی استحباب کو بتلانا ہے، اس لیے اس مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یوم عاشورہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ فضیلت احادیث کی روشنی میں یہ ہے کہ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ یہ عشر سے ماخوذ ہے، اس سے مراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ بطور مبالغہ کے عاشورہ فاعولہ کے وزن پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یوم عاشورہ سے انبیاء علیہم السلام کی خصوصی وابستگی اور ان کی حیات سے متعلق اہم واقعات کا اس روز میں پیش آنا یوم عاشورہ کی فضیلت کی بین دلیل ہے۔ چنانچہ صاحب عمدۃ القاری یوم عاشورہ سے متعلق وقائع کے تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جبل جودی پر آ ٹھہری۔ مختلف واقعات اس سلسلے میں ہیں۔ عاشورہ کے روزے بے انتہا فضیلت کے حامل ہیں۔ چنانچہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشورہ کے روزے کے تعلق سے امید کرتا ہوں کہ وہ پچھلی سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گی۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مرقوم ہے۔ اور ایک روایت میں عاشورہ کے روزے کی فضیلت یوں بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن روزے کا ارادہ کرتے ہوں اور اس دن کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں، مگر اس دن یعنی یوم عاشورہ کو اور اس مہینے یعنی ماہ رمضان کو دوسرے دن اور دوسرے مہینے پر فضیلت دیتے تھے۔ چنانچہ یہ حدیث بھی بخاری کے اندر باب الصیام بعاشورہ کے اندر مرقوم ہے۔ عاشورہ کے روز احادیث کی روشنی میں مختلف اس کی وجوہ بیان کی گئی۔ چنانچہ بنو اسرائیل فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات کی خوشی میں یوم عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ قدیم زمانے ہی سے یہ روزہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ان کا یہ معمول تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس روزے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتلایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے فرعون سے نجات کے شکرانے میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی آخر الزمان نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ یہ حدیث بھی مسلم شریف کے اندر باب صوم یوم عاشورہ کے اندر مرقوم ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ رہے، اس کے لیے فرمایا کہ 10ویں محرم الحرام کے روزہ کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ بھی ملا لیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ ہم عاشورہ کے دن جو روزہ رکھیں گے یا تو 9 10 کے ساتھ ایک اور 9 کا ملا لیں گے یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیں گے تاکہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہو۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو 10 کے ساتھ 9 ملا لیا کرو یا 10 کے ساتھ 11 ملا لیا کرو، اس طریقے سے روزہ مکمل کرو۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو وہ دن ہے جو یہود و نصارہ کے ہاں بڑا باعظمت ہے، اور چونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہماری شیوا ہے لہٰذا ہم روزہ رکھ کر اس دن کی عظمت کرنے میں یہود و نصارہ کی موافقت کیسے کریں؟ آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کو ضرور روزہ رکھوں گا۔ اسی مشابہت سے بچنے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ معزز ناظرین کرام، اس لیے اس مہینے کے اندر اور بالخصوص عاشورہ کے روزہ رکھنا بہت ہی فضیلت کے باعث ہے اور بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہونے کے بعد محرم کے روزے کو مستحب قرار دیا ہے، یعنی مستحب ہے، آپ رکھیں گے تو ثواب کے مستحق ہوں گے،
نہیں رکھیں گے تو کسی بھی طرح کے گناہ بھی نہیں. تو چونکہ حدیث میں بہت زیادہ ثواب کے سلسلے میں حدیث وارد ہوئی ہے، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس روزہ کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو بالخصوص اس مہینے کی، پورے مہینے کی روزہ کا اہتمام اور خاص طور سے عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انہی میں سے جو شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن پیش آیا ہے، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں. تو وہ شہادت حسین کا غمناک اور المناک واقعہ بھی اسی ماہ محرم میں پیش آیا ہے. شہادت حسین بلا شبہ تاریخ اسلامی کا عظیم سانحہ ہے، جو آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو بےتاب کیے جاتے ہیں. لیکن ماہ محرم کی فضیلت کو صرف شہادت حسین پر منحصر کرنا اس سے ہی نہیں. اسی مہینے کی 1 تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقع ہوئی اور دیگر بڑے بڑے امور اس ماہ میں پیش آئے. یہ سب چیزیں مجموعی طور پر اس ماہ کی فضیلت و اہمیت کی وجہ بنتے ہیں. بہرحال یہ مہینہ نہایت ہی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے. بہت سے بڑے بڑے امور اس مہینے میں پیش آئے ہیں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بہت سارے امور میں فتح و کامرانی اسی میں نصیب ہوئی ہے. حق واضح ہوا، باطل ناکام نامراد ہوا. حق کے خاطر حصول حق کے لیے جد و جہد، محنت و جستجو بھی اس ماہ کا خاصہ ہے. دین حق کے خاطر ظالم و جابر بادشاہ اور وقت کے حکمراں کے سامنے سینہ پر ہو جانا اور اپنی جان کی بازی لگا دینا، یہ اس ماہ کا خصوصی سبق ہے. صرف واقعہ شہادت پر غم و افسوس کا اظہار ہی واقعہ شہادت حسین کا حق ادا نہ کر سکے. جس احقاق اور ابطال باطل، احقاق حق اور ابطال باطل کی حضرت حسین نے اپنی پاکیزہ اور پاک باز خانوادہ کی جانوں کو میدان جنگ کی نظر کر